بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریک عارف حمید بٹی ہے۔ فارم 47 والی حکومت یعنی کہ 8 فروری 2024 کو مینڈیٹ چوری کر کے بننے والے حکمرانوں نے بلا آخر عوام پر مہنگائی بجٹ یعنی کہ خودکش حملہ کر دیا۔ ناظرین، یہ بجٹ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے۔ اس ملک میں بجٹ کیا ہوگا جہاں ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، صبح اٹھو تو بجلی کی قیمت میں اضافہ کب ہو، گیس کی قیمت میں اضافہ ہو، جہاں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 47 سے زیادہ فیصد آدھی آبادی 12 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائے، وہاں چیئرمین سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی اور اراکین اسمبلی کی 6% تک تنخواہوں میں اضافہ ہو، جہاں ہائی کورٹ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ جج صاحبان کی 12 لاکھ اور سیلری اور حیات مراعات ہو، وہاں عوام ایک وقت کی روٹی نہ کھا سکے، 47% سے زیادہ اس پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بہرحال ایسے میں وزیر اعظم عمران خان اس بجٹ کے گورکھ دھندے میں ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، زیر زبر تفریق نہیں جائیں گے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ جس ملک میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کی سکت نہ رہے، بیمار کو علاج کرنے کی سکت نہ لے، اس میں بجٹ ہمیں کیا بتاتے ہو؟ تم تو بجٹ ہر روز 365 دن لاتے ہو۔ ایسے موقع پر وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں ہمیں معاشی میدان میں آگے نکلنا ہے، یہ ایک مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہاں، واقع ناممکن نہیں، جہاں ہر حکمران ایک پورا وفد لے کر اسپیشل چارٹرڈ پلین پہ بیرون ملک جائے، جہاں کسان کپاس، گندم، چاول، مکئی کی فصل پر خودکشیوں پر آ جائے، جہاں مزدور ایک وقت کی روٹی کے لیے گردے بیچے، جہاں ماں بہن بیٹی پر جھوٹے مقدمہ درج کر دیے جائے، جہاں سابق گورنر کو مار مار کے عمر سرفراز چیمہ اور 73 سالہ یاسمین راشد کو ہلنے بھی نہ رہے اور انسانی حقوق نہ ملے، جہاں سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی عمران خان جو جیل میں ہو، عدالت کے حکم پر 46 سینٹی گریڈ گرمی میں پولیس غیر قانونی طور پر ان کو روکے رکھے، جہاں انسانی حقوق نہیں، جہاں آئین نہیں، جہاں قانون نہیں، جہاں انصاف نہیں، وہاں بجٹ کا گورکھ دھندا کیا ہے؟ عوام سے قربانی مانگتے ہو، عوام تو قربانی کے قابل ہم نے چھوڑا نہیں، یہ لیلا بجٹ۔ اب آپ لے لو کی جگہ عوام نے تو 73 سال سے قربانی دی، آپ کو دینا ہوگی۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے آج بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ بانی پی ٹی اے عمران خان جو جیل میں ہیں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہا اس بجٹ میں پھر سے 2 طبقات کچل دیے جائیں گے، ایک ملازم پیشہ افراد، دوسرا کسان۔ ایک ملازم پیشہ افراد اور دوسرا کسان۔ اس جعلی حکومت نے زرعی معیشت اور کسان کی کمر توڑ دی ہے۔ گندم کا حال کیا ہوا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس موقع پر ناظرین، عمران خان نے کہا رجیم چینج کے بعد بانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل میں، جہاں ان کی دیوار پہ بھی پی ٹی اے کے مطابق مائک نصب ہیں، دیوار پہ بھی نصب ہیں، جہاں ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، وکلا سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ پاکستان کی بات کروں، میں کسی ایسے ملک کی نہیں کر رہا جہاں کسی دشمن ملک کا قبضہ ہے، یہاں بظاہر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے۔ عمران خان کا رجیم چینج کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اس مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں کے پاس بھی ایک بکرے کی قربانی کی سکت تک موجود نہیں تھی۔ انہوں نے بھی مشکل سے چند لوگوں نے سنت ابراہیمی کی تکمیل کی معافی چاہتا ہوں، اور غریب طبقے کی تو پہلے ہی کمر توڑ دی گئی۔ کمر توڑ دی نہیں گئی، کمر ختم کر دی گئی۔ ہاں، چیئرمین سینٹ بہت مستحق ہیں، یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں،
स्पीकर रहे हैं, हार भी उन्होंने गैर मुल्की लिया, बैरून मुल्क प्रॉपर्टी भी है उनकी 600% तनख्वाह और आम सरकारी मुलाजम की 6% तनख्वाह। साबिक सेक्रेटरी कैबिनेट सुहेल सखेरा ने कंपैरिजन किया है, सॉरी अहमद सखेरा साहब ने, कमाल अहमद सखेरा हैं, बड़े जहादीद फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, उनका काबिलियत में उनकी कंपिटेंसी में कोई नाम नहीं। उन्होंने एक चार्ट दिया है और बड़े जूमैनी सा अपना अकाउंट से एक मैसेज किया है। नाज़रीन, ये हुक्मरान अकल के अंधे लगते हैं, पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस मौके पर शेख वकास अकरम जो तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक 75 वर्षों में पाकिस्तान ने 43,000 अरब का कर्जा लिया। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की तरफ इशारा कर रहे हैं शेख वकास अकरम, इन्होंने सिर्फ पिछले 3 वर्षों में 31,000 अरब का कर्जा लिया। 75 सालों में आपने पाकिस्तान में 43,000 अरब का, और पिछले 3 सालों में यानी कि पीडीएम 1 निगरान पीडीएम 2 जिसका वजीर आला पंजाब का मोहसिन नकवी नाम के साहब थे कोई, और अब पीडीएम 2 जिसके वजीर आला फिर दोबारा शहबाज शरीफ है, इन्होंने 3 साल में 31,000 अरब का कर्जा लिया है। ये तो चले जाएंगे, यानी कि हो सकता है ये मुल्क से बाहर चले जाए, जैसे पहले जद्दे चले गए थे, लंदन चले गए थे, दुबई चले गए थे, इनकी प्रॉपर्टियां तो पूरी दुनिया में हैं, मगर कर्जा तो कौम को अदा करना होगा। हमारी तो नस्लें भी मकरूज हैं। नाज़रीन, इनसे ज्यादा और क्या करें। इस मौके पर मुजम्मल असलम जो माशी एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत ने इकरार कर लिया कि इसकी पॉलिसियों की वजह से आम लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और इस वक्त अफसोस के इस बजट में इन्होंने गुर्बत का तो मजाक उड़ाया। 37,000 तनख्वाह कम से कम है, और प्राइवेट अदारों में 15-20 हजार नौकरी में नहीं दी जाती। मनी हुंडी से खरबों रुपए बाहर जाने वाले के फिगर देना भूल गए, लेकिन वो शायद दोबारा दे दें। नाज़रीन, ऐसे मौके पर हुकूमत के बुलंद व बाले दावे अपनी जगह। उन्होंने कहा दूध की नहरें बह गई हैं, चंद खानदान खरबपति हो गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहां जाओगी। बड़ी ईद पर सुन्नत इब्राहिम में कमी वाकया हो गई। इस मौके पर गुज़श्ता रोज भी इमरान खान की बहनों को 40 सेंटीग्रेड में 5 दफा रोका गया। एक दफा स्ट्रोक हो जाए तो 10-10 दिन लोग नहीं जाते। एक बंदा जेल में बंद है, अडयाला जेल में बंद है, बानी पीटीआई, और इमरान खान की हकूक की बात कर रहा है, कह रहा है मुझे आजादी नहीं चाहिए, पाकिस्तान का आइन आजाद करो, पाकिस्तान की अदालतें आजाद करो, पाकिस्तान की सहाफत आजाद करो, पाकिस्तान में जमहूरियत आजाद करो। लेकिन एयर कंडीशन कमरे में बैठे वजीर आजम और फार्म 47 के वुजरा हर दफा महीने में 2-3 दफा बैरून मुल्क चार्टर्ड प्लेन लेते हैं और चले जाते हैं बाहर, और करोड़ों रुपए अखराजात कर रहे हैं। इनसे पूछें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी आई, रिजल्ट पता नहीं, किस शहर में आई, किस सूबे में आई, नहीं आई। ऐसे मौके पर इमरान खान की बहन ने कहा हम पर जो जुल्म करना है कर लें, लेकिन इस आवाम को, बेगुनाह लोगों को रिहा करे। यासमिन राशिद, उमर चीमा जो चलने के काबिल भी नहीं रहा, जेल में जो नारवा 3rd डिग्री सलूक किया गया, वो इंसानियत की तजलील है। इमरान खान की बहन नूरीन खान ने कहा कि खान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। खान को पता था कि इनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है। पीटीआई के मुताबिक जहां इमरान खान को छोटे से सेल में बंद किया गया, जमीन और दीवारों पर भी माइक उन्होंने, लेकिन उन्होंने खुलकर बातें दिल की। उनकी बातें, कुछ बातों का पैगाम उन्होंने दे दिया, जिसके नताइज बहुत जल्द आएंगे। लेकिन हुक्मरान पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने अंदर क्या कहा। इमरान खान की बहनें पर सख्तियों के पहाड़ तोड़े, अडयाला जेल उनके लिए नो गो एरिया बना दिया गया। पीटीआई के घरों में लाखों छापे मारे गए। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चा, कोई ऐसा उम्र नहीं जिसमें दहशतगर्दी का पर्चा ना हो, जिसके घर में 10-10 रेड ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, उसके घर में तोड़ फोड़, लैपटॉप, मोबाइल चोरी से लेके बच्चों के खिलौने चोरी हो। लेकिन ये लोगों का हौसला हिम्मत हार ही नहीं रही। ये दिन ब दिन हुकूमत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, जब कोई शख्स अपने आप को अक्ले कुल समझे
اور سمجھے کہ میرے علاوہ دنیا میں ہر جاہل مطلق ہے، اس وقت کی اس بندے کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیوار پہ لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اچھا عمل کرنا ہوگا۔ اچھی باتیں جو دیوار پہ لکھی ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، عمل کی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے وہ گزارش کر دی کہ عمران خان کا اس بجٹ میں جو بتایا ہے کہ وہ میں نے آپ کو رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا عوام کی حکومت توڑ دی گئی ہے۔ مزمل اسلم کہتے ہیں قانونی سروے میں 2025 کے مطابق سندھ میں 69 سرکاری اسکول بجلی سے محروم، 43 اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، 42 اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، پانی موثر نہیں ہے، 39% کی چادر چار دیواری ہی نہیں ہے۔ کیا بلاول بھٹو کی ترقی پسندانہ خوشنما تقریریں باقی دنیا کے لیے ہیں اور اندرون سندھ کے وڈیروں کے حوالے کر رکھا ہے؟ انہوں نے سندھ کے اسکولوں کی بتایا، نہ چھت ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ خود یہ پڑھتے ہیں باہر بیرون ملک 20-20 لاکھ روپیہ مہینے کی فیس دے کر۔ خیر، ان سے پاکستان کے بجٹ کی امید لوگے، جہاں جسم پہ ڈھانپنے کے لیے اگر کپڑا خریدے عام شہری تو پیٹ بھوکا رہتا ہے، پیٹ بھرے تو بجلی گیس کا بل نہیں دیا جاتا، بجلی گیس کا بل دے تو بچے کو اسکول نہیں بھیجا جا سکتا، بچے کو اسکول بھیجے تو دال سبزی روٹی نہیں کھا سکتی۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا مینڈیٹ میرا نہیں، عوام سے مخاطب کرتے ہوئے بانی پی ٹی عمران خان کا مینڈیٹ میرا نہیں، عوام کا، یعنی کہ آپ کا چھینا گیا ہے۔ آپ سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا، سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے بحیثیت قوم جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ 6 ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا ہماری فیملیوں کو تحفظ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ خط لکھا، انہیں نہیں ملا۔ شہید ارشد شریف نے چیف جسٹس کو خط لکھا جس میں ان کا نام تھا، ارشد شریف کا نام تھا، عارف حمید بھٹی کا نام تھا، صابر شاکر کا تھا، عمران ریاض کا تھا، صدیق جان کا تھا، جمیل فاروق کا تھا، اور نام تھے۔ آج تک اس کیس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس ملک میں انصاف تو طاقتوروں نے گھر میں باندھ لیلے کی طرح باندھ کے رکھا ہوا، جیسے کہ 24 کروڑ عوام کو بھی لیلے سمجھتے ہیں۔ یہ خود لیلے ہیں، مگر یہ طاقتوروں کے چیلے ہیں، لیکن عوام میں بالکل اکیلے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لیلے ہیں۔ انہوں نے لوٹ لیے ملک کے میلے ہیں، یہ لیلے بھی ہیں اور نیلے بھی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ اکرم وقاص نے کہا کہ اس ملک میں ان ارستوں نے جو قرضہ لیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف قربانی عوام سے اور خود سرکاری ٹیکس پیئر سے اور کروڑوں روپے اربوں روپے پرائم منسٹروں کے افسروں میں، دفتروں میں، سی ایم کے دفتروں میں، گورنروں کے دفتروں میں سرکاری پیسوں سے، آپ کے ٹیکسوں سے پیسے لگتے ہیں اور آپ کی ٹیکس 6% بڑھتی ہے اور چیئرمین سینٹ 600%۔ غریب امیر عوام کے غریب حکمران، آپ کی تنخواہ 50,000 تو ان کے صرف 11 لاکھ روپیہ اضافہ۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی پوری قوم کی محنت اور حکومت کی کاوشوں اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی سرزمین میں ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ نہیں میاں صاحب، ٹیک آف چند خاندانوں نے کرنا ہے۔ آپ اچھے آدمی ہیں شہباز صاحب، میں مانتا ہوں، لیکن آپ لفظوں کے گورکھ دھندے سے حقائق کو چھپا نہیں سکتے۔ اب یہ تو زبان زد عام ہے۔ وزیر قانون خزانہ کے بلند و بالے دعوے اپنی جگہ کے گلوبل فائنینشل ادارے، ریٹنگ ایجنسی اور ملکی غیر ملکی سروے میں بہتری آئی ہے، لیکن یہ تو بتا دیں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 47% سے زیادہ خطے غربت سے نیچے رہ گئے۔ آپ کا ایک کپڑے کا سوٹ غریب کے 5 سال کی روٹی ہو سکتا ہے۔ جمع تفریق تو کیجیے، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا کہتی ہے تجھے غیر بننا۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف شیخ وقاص اکرم کے طریقے سے کہتے ہیں کاربن لیوی لگا کر پٹرول مہنگا کر رہے ہیں، 1200 ارب کا گردشی قرضہ اتارنے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا گیا ہے، ان کا سود عوام کی جیب کے بجلی کے بلوں کی صورت میں جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ثاقب بشیر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں پینشن اصلاحات، ایک سے زیادہ پینشن کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہوں میں ایک انتخاب۔ سپریم کورٹ میں 2 ججز اٹھاق پر لگے ہیں، سپریم کورٹ میں 2 ججز اٹھاق پر لگے ہیں جو پینشن بھی لے رہے ہیں اور تنخواہ بھی۔ اب کیا ان اصلاحات کا اطلاق ان پر بھی ہوگا؟ ناظرین، میں ایسے
ہزاروں لوگ جانتا ہوں جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکریاں دی گئی، لیکن وہ خاص لوگ ہیں اور وہ پینشن بھی لیتے ہیں اور دوبارہ نوکریوں کی تنخواہیں بھی لیتے ہیں۔ جب سرکاری افسران کا ایک جیسا سلوک کرے، چاہے کلرک ہے چاہے بادشاہ ہے، تنخواہوں کی ریشے ایک دم بڑھائے، سب سرکاری بیوروکریٹوں کو کہہ دے کہ بیرون ملک بچے نہیں پڑھتے، 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ تو 10 لاکھ بچہ کیسے پڑھتے ہیں، ان سے پوچھے۔ کرپشن جب تک ہے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ادھر سونے کی کانیں نکل آئے، ہیرے کی کانیں نکل آئے، معدنیات نکل آئے، لیکن ٹیکس چور ملک کو لوٹ لیں گے۔ ان سے بچیے، ان سے بچیے، ان سے بچیے، ورنہ ملک کو بچانا مشکل ہے۔ ناظرین، عدنان عادل ہیں، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 برس میں موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں تقریباً 100% اضافہ ہو چکا ہے، لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ 100% اضافہ 900 روپے تھا پچھلی دفعہ لاہور سے اسلام آباد، اب 1800 ہو گیا، اور 6% سیلری پیشہ کی ٹیکس میں اضافہ، اور کمال کرتے ہو رنگ بازیاں۔ اور تو اور پنجاب کی غالباً وزیر اعظم کا محترمہ کا نام ہے مریم مولانا، وہ کہتے ہیں نیا مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے خوشی اور خوشحالی لائے گا۔ کس کے لیے خوشحالی ہوگی؟ جن کے بچوں کا علاج، جن کے جانوروں کا علاج بیرون ملک ہوتا ہے، جن کے لاہور میں میو اسپتال میں بلیاں اور جانور پھرتے ہیں، جہاں سرکاری اسپتالوں میں 90% ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں، اور پرائیویٹ ہسپتال میں عام بچے کی پیدائش 4 لاکھ حمید لطیف جیسے ہسپتالوں اور دیگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں لیتے ہیں، جہاں غریب آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ سرکاری ہسپتالوں میں جانوروں کی طرف سینئر ڈاکٹر دیکھتے ہی کوئی نہیں، ادھر صرف نام کماتے ہیں اور رات کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہسپتال میں آؤ، وہاں 5000 فیس اور 10 ٹیسٹ دے دیتے ہیں۔ مریم صاحبہ، کبھی عام شہری بن کے، میری اب بہن ہے، محترمہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کسی اسپتال میں بھیجیں کسی کو، ورنہ میرے ساتھ بھیجیں۔ جو سلوک ہوگا اس کو کیمرے کی آنکھ میں سمولیں گے اور وہ اپنی زبان سے خود کہیے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کے کاموں میں میڈیا کو کنٹرول کر کے، اربوں روپے کے اشتہارات دے کے، اپوزیشن کی جماعتیں بند کر کے، غیر جانبدار صحافیوں کے گلے کاٹ کے، ان کے لیے زمین تنگ کر کر ملک میں ترقی کے دعوے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر آج کل پاسپورٹ اور ویزے کے امریکہ جانے کی خواہش کرنا۔ ملک کی ترقی ایسے ہی ہے جیسے مردہ شخص سے کہنا اٹھ کے مجھے کوئی کہانی سنا۔ پاکستان میں اس وقت ترقی کے دعوے ایسے ہی ہیں جیسے غریب آدمی کی جیب میں روٹی کھانے کا پیسہ نہیں اور اس کو کہو کہ آپ نے 2 لاکھ کا معافی جو تم بکرا لیا ہے۔ یہ دعوے ایسے ہی ہیں۔ کہندے نے ماڑا منگے آٹا دین والے آندہ بھی کاٹا، ڈاڈا منگے پیڑے تھے دین والے بھی بتھیرے۔ آپ کو میں دعویٰ کرتا ہوں ناظرین، جو اس ملک میں ارب پتی اشرافیاں ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں بڑے بڑے، ان سے موجودہ ٹیکس سے صرف 50% ٹیکس لے لے تو 2-3 سال بعد بیرون ملک قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس سے اربوں روپے کی کرپشن روکنا ہوگی۔ کسٹم والے باہر سے مال آتے ہیں، اس ایک چیز پر 2 کروڑ ڈیوٹی لگتی ہے، اسے 10 لاکھ رشوت لیتے ہیں، 20 لاکھ مبینہ طور پہ نکال لیتے ہیں۔ ٹھیکوں میں کرپشن عام ہے۔ پنجاب ہیلتھ میں تباہی ہے۔ اگر آپ اریگیشن، موٹر وے، CNW، بلدیات، جہاں چلے جائیں کمیشن مافیا ہے۔ ہمیں حکمرانوں سے امید ہے کہ وہ سرکاری گورکھ دھندوں کے لفظوں کی بجائے عوامی پلس بھی لیں گی۔ جس دن آپ حکومت عمران خان کی وہ پیپل پر کرپشن کا خاتمہ ہو گیا، رول آف لا ہو گیا، ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ ادروائز تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی کر ایسا بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔